فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں آخر میں ایک قصہ سناتا ہوں کہ جب آدمی اپنے آپ کو، پھر بات انشاءاللہ ختم کروں گا، خیر الکلام ما قل ودل. ایک نوجوان، ایسا نوجوان جس کی ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے، اسے گھومنے کا شوق، سیاحت کا شوق. گھر والے اجازت نہیں دیتے. اس کے ملک سے ایک تجارتی قافلہ چلا. پہلے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، وہ جو ہواؤں کے اس پر چلتے تھے. ہوا کا رخ ادھر ہے تو ادھر جا رہے ہیں، جب ادھر کا رخ ہوتا تو ادھر آتے. ایسی کشتیوں پہ سمندری سفر کرتے تھے تاجر لوگ. تو ایسے ہی ان کے ملک سے ایک تجارتی قافلہ چلا، تو وہ نوجوان بھی گھر والوں سے اجازت لے کر ان کے ساتھ چل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا رہے ہیں لوگ علاقے کے. چلتے چلتے ہندوستان کے جزیرے میں پہنچے. اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، اور جو چیزیں وغیرہ خرید و فروخت کیا بچا تو گھر والوں کو اس کا ان کو بھی دے دیتے تھے. ایک گھر میں وہ نوجوان بھی ٹھہرا ہوا تھا، بالکل نوعمر. رات کو جب آیا تو دیکھا کہ گھر کی جو مالکن تھی عورت، وہ رو رہی ہے. پوچھنے پہ پتا چلا کہ بھئی کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے جزیرے کا ایک دستور ہے کہ ہر مہینے ایک نوجوان کماری لڑکی کو سجا کر وہ جو ساحل کے کنارے مندر ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. رات کو کوئی عفریت، کوئی دیو آتا ہے، اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کو مار دیتا ہے. صبح اس کی لاش ہم لے آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ جزیرہ سمندری طوفان سے محفوظ ہو جاتا ہے. راجا، وہ بت پرست لوگ تھے سارے جزیرے والے. راجا جو ہے، اس کے سپاہی آئے تھے. اس رات کو، اس فلاں تاریخ کو، آج رات جو ہے میری بیٹی کا انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ میری بیٹی کو لے جائیں گے، اور میری ایک ہی بچی. میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس نوجوان کو تبلیغ کا شوق نہیں تھا، کوئی دعوت کی نیت سے نہیں گیا، تو وہ تو سیاحت کے شوق میں گیا تھا. لیکن ایک زمانہ اس مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے کہ سیاحت کے شوق میں نکلنے والے کے اندر بھی دعوت کا جذبہ کار فرما ہوتا تھا. ایمانی جوش، ایمانی غیرت. جب اس کو اس بات یہ پتا چلی، یہ اس بات کا جب پتا چلا، تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کر اماں، تو اپنی بچی کو دے چھپا. اور وہ جو جوڑا راجا کی طرف سے آیا وہ مجھے پکڑا، اور وہ جوڑا پہنا، اور پہن کر نوجوان، داڑھی تو آئی نہیں تھی، اور یہ اس طرح کی روشنی کا تو انتظام نہیں تھا اس زمانے میں. اس قصے کو ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے. راجا کے سپاہی آئے، ڈولی میں بٹھا کر اس کو مندر میں چھوڑ. خوش قسمتی سے وہ جوان حافظ قرآن بھی تھا. اس نے سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کیا اور اپنی منزل پڑھنی شروع کر دی. آدھی رات کو سمندر کی طرف سے شور کی آواز آئی. وہ سمجھ گیا کہ یہی ہے وہ عفریت، وہ جن جو بھی ہے، جو سمندر کی طرف سے لہریں اس کی مندر سے اب ٹکرانے لگی. ایک شور، خوفناک آواز. جب اس نے وہ شروع ہوا تو یہ آیت الکرسی پڑھنے لگا. آیت الکرسی پڑھتا جائے، پھونکتا جائے، پڑھتا جائے، پھونکتا جائے، پڑھتا جائے، پھونکتا جائے.
جتنا جتنا آیت الکرسی پڑھ کے سمندر کی طرف پھونکے تو وہ جو افریت تھا وہ چیختا تھا اور شور مچاتا، ہوتے ہوتے ایک دم سے سمندر میں جیسے آگ لگ گئی، اسے جو آگ لگی تو وہ بھاگا، اور پھر وہ بھاگتے ہوئے جل گیا اور سمندر کو سکون ہو گیا۔ صبح راجا کے سپاہی آئے تو ہمیشہ آتے تھے تو وہ بچی تو مری پڑی ہوتی تھی، اب جو آئے تو دیکھا ارے یہ بچی تو بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ڈرتے ڈرتے ہندو بت پرست توہم پرست لوگ اب وہ ڈرے کہ یہ کوئی بدرو ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جب ڈرتے ڈرتے آگے آئے تو وہ انہوں نے شکل صورت دیکھی کہ یہ تو ہمارے یہاں کی وہ لڑکی نہیں ہے، وہ نوجوان تھا مراکش کا، وہ جو قافلہ تھا تجارتی وہ مراکش کا تھا۔ وہ تم کون؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں بتاؤں، راجا کے پاس لے چلو اسے بتاؤں۔ جب راجا کے پاس پہنچے تو راجا کو اس نے ساری کہانی سنائی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، یہ پیغام ہے، جو تمہارا طریقہ یہ غلط ہے۔ راجا کو اس نے پوری دعوت اسلام کی وہ دعوت دے دی۔ راجا سمجھدار تھا، راجا نے کہا کہ اچھا ایک شرط پر میں تمہاری بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تمہیں ہم اگلے مہینے انہی تاریخوں میں، جن تاریخوں میں ہم بھیجتے ہیں، اگلے مہینے انہی تاریخوں میں تمہیں دوبارہ بھیجیں گے، اگر تو زندہ سلامت آ گیا تو ہم تیرے مذہب کو قبول کر لیں گے۔ اب پورے جزیرے کا معاملہ تھا کہ پورا جزیرہ جو ہے وہ صحیح رخ پر آ رہا، اس کی آخرت سنور رہی، اب اس کو سفر بھول گیا، اب تو ان کی آخرت، ان کے ایمان، اس کی فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک، لیکن شرط دوسری یہ ہے کہ تم میرے راج محل میں رہو گے، میری راج باڑی میں رہو گے، باہر نہیں جاؤ گے، میرے مہمان اب رہو گے۔ انہوں نے کہا چلو یہ بھی منظور۔ تو چنانچہ راج محل میں رہنے لگے۔ اب راج محل کی جو کارستانیاں ہیں، راجکماریاں اور رانیاں اور کنیزیں، اور وہاں جو جو کھیل تماشے ہوتے ہیں، راجا کو بھی سب پتا۔ اب ایک خوبصورت نوجوان وہ راج محل میں رہ رہا ہے، اب شہزادیاں بھی اس پر لٹو ہو رہی ہیں، رانیاں بھی اس کو لبھا رہی ہیں، کنیزیں بھی اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں، اور وہ اپنے ایمان کو بچا بچا کر چل رہا ہے۔ اب راجا سب دیکھ ہی رہا ہے، اس کی حرکات، اس کی حیا، اس کی آنکھ، اس کے چال ڈھال، سب چیز پہ نظر پڑ رہی۔ اس کے باحیا کردار نے راجا کو ایسا متاثر کیا کہ اگلے مہینہ تو دور کی بات، اس نے سارے جزیرے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، مرد اور عورت کو، اور ان سب کو جمع کر کے ساری کہانی سنا دی کہ کیا ہوا، اور جو شرائط اس جوان کے ساتھ طے ہوئے تھے وہ بھی بدلا دیے، اور کہا کہ میں نے اس سے شرط یہ لگایا تھا کہ اگلے مہینے ہم دوبارہ بھیجیں گے، لیکن میں نے اس جوان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے کان کو، اس کی زبان کو، اس کے کردار اور گفتار کو دیکھ لیا، یہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تو اگلے مہینے تک انتظار نہیں کر سکتا، میں تو اس کے مذہب کو قبول کرتا ہوں، باقی آپ لوگوں کو اختیار ہے، آپ لوگ کرو یا نہ کرو، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سارے جزیرے نے کہا کہ ہم سب اس مذہب پہ ہیں جس کو آپ قبول کریں گے۔ بیعت وقت سب کے سب کلمہ پڑھ کر چھٹی ہو گئی، اب چلے واپس، چلہ پورا ہو گیا، گھر چلے۔ ہاں جی شمشدہ، سیرازہ پورا ہو گیا نا، واپس چلنا چاہیے، کام تو ہو گیا، سارا جزیرہ جو ہے کلمہ پڑھنے والا ہو گیا، اب اس نوجوان کو گھر واپس جانا چاہیے۔ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اب سکھلائے گا کون ان کو؟ اور تو کوئی ہے نہیں، کوئی مدرسہ تو وہاں پہ ہے نہیں، کوئی مولوی صاحب تو ہے نہیں، ہماری امجد صاحب
کہ جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سکھا دیں گے میں جاتا ہوں. وہ تو لے دے کے وہی رہ گئے, وہی جوان تھا. اب سب کو سکھانا بھی انہی کے ذمہ تھا. وہ تھے مالکی, مراکز والے مالکیاں. تو پھر ساری زندگی وہی رہے, وہی موت ہوئی, وہی دفن ہوئے. اس جزیرے کا نام ہے مالدیپ. اور اس نوجوان بزرگ جو بعد میں بزرگ بنے اور وہاں ان کی قبر ہے, قبر پہ وہ تختی لگی ہوئی ہے, ابو البرکات یوسف البربری رحمت اللہ علیہ. ایک نوجوان نے پورے جزیرے کی ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا. ایمان والا جہاں جس جگہ جس ذہن جس مقصد کے لیے بھی جائے, اس کے اندر دعوت کی چنگاری موجود رہے گی. یہ ہے اصل بات.